السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز اشراق کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کا وقت کیا ہے؟ رکعت کتنی ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز اشراق کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور ذکر میں مشغول رہا، تلاوت میں مشغول رہا، اور پھر جب اشراق کا وقت ہو گیا اس نے 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز بجماعت پڑھتا ہے اور فجر کی جماعت اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور وہیں پر اس نے تلاوت کی، ذکر میں مشغول رہا، اور پھر جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے یا 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھ لی ہے تو اس شخص کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ صرف 2 رکعت پڑھنے پر اتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، پاسپورٹ بنتا ہے، ویزا بنتا ہے، سفر ہوتا ہے، پھر ٹکٹ ہوتی ہے اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں، عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن 2 رکعت نفل پڑھنے پر اس میں نہ کوئی مال خرچ ہوا، نہ سفر کرنا پڑا، نہ پاسپورٹ اور ویزا بنا، بلکہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اشراق کی نماز پڑھنے پر، اور یہ ثواب ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اشراق کی نماز اس کو ضرور پڑھا کریں، اس کا اہتمام کریں اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب وقت کون سا ہے؟ اشراق کی نماز کس وقت پڑھیں؟ اشراق کی نماز فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی جو طلوع ہونے کا وقت ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد، 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں گے۔ سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے اس سے 20 منٹ بعد تک کا جو دورانیہ ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے، نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس 20 منٹ گزرنے کے بعد آپ جب اشراق کی نماز کے نفل پڑھیں گے، اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تقریباً آدھ پون گھنٹے تک، 1 گھنٹے تک آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اشراق کی نماز کتنی رکعت ہے؟ اس کی کم سے کم 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں۔ اشراق کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اس کی نیت بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے تو دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ ہے کہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے، اور زبان سے ادا کر لیں تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور زبان سے نیت کریں گے میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر اس میں تلاوت اسی طرح کریں گے، وہی طریقہ ہوگا نماز پڑھنے کا جس طرح عام نمازوں کا طریقہ ہے۔ نیت باندھ کر ہم ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد بغیر بسم اللہ پڑھے ہم سورت ملائیں گے، اور پھر سورت میں آنے کے بعد رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، اور 2 سجدوں کے بعد پھر اگلی رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود ہوں گے، پھر رکوع اور سجود کے بعد دوسری رکعت میں تحیات میں ہم بیٹھ جائیں گے، تحیات ہوگی، درود شریف ہوگا، درود شریف کے بعد کی دعا ہوگی، پھر دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے جس طرح عام نمازوں کا طریقہ ہے،
تو اس طرح ہم اشراق کی نماز پڑھیں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اشراق کی نماز کے متعلق جو اشکالات آپ کے ذہن میں تھے وہ کافی سارے حل ہو گئے ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔